امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اسٹریٹ اوے پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ بہت دن ہو گئے تھے، ہم برداشت کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں کہ چلیں ان کی تسلی ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر بات کرتے ہیں جماعت اسلامی والے، لیکن کچھ چیزیں جو وہ اب تھوڑا سا ایسا ہو گیا کہ ان کو بتانا تاریخ کو، اور چونکہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو لوگوں کو تاریخ بتانا بہت ضروری ہے۔ جماعت اسلامی کا میں نام اس لیے نہیں لیتا پورا جماعت اسلامی، کیونکہ اسلام میرا بھی مذہب ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، منافق لوگ ہیں۔ ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سندھ کے شہری علاقوں پہ جب بھٹو صاحب کوٹا سسٹم رائج کر رہے تھے تو جماعت اسلامی کو مینڈیٹ تھا اس شہر میں، اور وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اپنے سامنے کوٹا سسٹم، اس مہاجروں کے خلاف کوٹا سسٹم رائج ہوا، کچھ نہیں کیا۔ اس شہر کے بچوں کو کشمیر کے جہاد کے نام پر، افغانستان کے جہاد کے نام پر اسی جماعتیوں نے جا کر ان کی جانیں لیں، یہاں سے فنڈ لیے اور اپنے بچوں کو نہیں بھیجا وہاں پر۔ اس کے بعد 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، جس کے بعد امریکہ نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے پوری دنیا بھر میں۔ افغانستان میں ظلم ہوا، عراق میں ظلم ہوا، لیبیا میں ظلم ہوا، اور یہ شام میں ظلم ہوا، پوری نسلیں تباہ برباد کر دی گئیں۔ اس 9/11 اور اسلام کو جتنا، دین کو جتنا نقصان پہنچا، پوری دنیا میں مسلمان دہشت گرد لیبل ہو گیا۔ اس 9/11 کو پلان کرنے والے القاعدہ کے لیڈر خالد شیخ محمد صاحب پاکستان میں جماعت اسلامی کی ناظمہ، آفیشل ناظمہ پنڈی میں ان کے گھر سے گرفتار ہوتے ہیں۔ کراچی میں القاعدہ کے 6 دہشت گرد، شاہد علی، ایک محمد شاہد علی گول کیپر ہوتے تھے پاکستان ہاکی ٹیم کے، اولمپئن، اور وہ ان کا گھر اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ دونوں جماعت اسلامی کے کارکن، ان کے گھر سے 6 القاعدہ کے دہشت گرد اسی کراچی کے معمار ہاؤسنگ کمپلیکس سے برآمد ہوتے ہیں۔ اور ایسی درجنوں مثالیں ہیں۔ اس کراچی کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں، درسگاہوں میں ہتھیار اگر کوئی سب سے پہلے لے کر آیا ہے تو وہ جماعتی لے کر آئے ہیں، وہ ان کی اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم لے کر آئی ہے۔ تھنڈر اسکواڈ کا اگر کسی نے کوئی ٹارچر سیل اور کوئی دہشت گردوں کا کوئی ونگ بنانے کا کوئی ابتدا ہوئی ہے، وہ جماعتیوں نے کی ہے۔ اس کے بعد ان کی منافقت دیکھیں کہ 2002 میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں یہ معاہدہ کر لیا کہ عورتوں کا ووٹ ڈالنا غیر شرعی ہے، لیکن اسی عورت کو جب MNA بنانے کا ٹائم آیا کہ کسی ایک اسپیشل سیٹ پر، عورتوں کی مخصوص سیٹ پر کسی کو MNA بننا ہے، تو کوئی اور عورت نہیں ملی۔ جماعت اسلامی کے امیر کی اپنی صاحبزادی MNA بن کر اسمبلی میں پہنچتی ہیں، کہاں تو ووٹ ڈالنا حرام ہے اور MNA بنانا حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو جتنے بھی القاعدہ کے لوگ انہوں نے امریکہ کے حوالے کیے ہیں اور اس کے جو ڈالر لیے ہیں انہوں نے، وہ ڈالر آج تک حافظ نعیم کے پاس ختم نہیں ہوئے۔ یہ جو بھائی چندہ، یہ تو بھتہ نہیں لیتے اور ان کو تو لوگ چندہ بھی نہیں دے رہے، تو یہ جو اس نے پورے شہر میں اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ کر رکھی ہے، اور ان کے جھنڈے، ان کی تصویریں ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ امریکن ڈالر ہے جو کہ القاعدہ کے لوگوں کو گرفتار کر کے جو امریکن ڈالر جو لیے گئے ہیں۔ آج پریشانی یہ ہے کہ MQM نے فل فلیجڈ جو ہے وہ تیاری کر لی ہے الیکشن میں حصہ لینے کی۔ یہ جو خیرات اور زکوٰۃ کے نام پر ہمارے بوائیکاٹ کرنے سے 2 دفعہ ان کو شہر کی نظامت ملی۔ ایک دفعہ نعمت اللہ کو مرحوم
جو کہ ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کی وجہ سے وہ یہاں پر میئر ناظم بنے. خیر ایم کیو ایم نے 2005 میں جب الیکشن میں حصہ لیا 3 مہینے میں نعمت اللہ صاحب کا نام جو ہے وہ لوگ بھول گئے. آج تک ایم کیو ایم کے میئر کو لوگ یاد کرتے ہیں. ہم نے پھر بوائیکاٹ کیا, یہ یونین کاؤنسل جیت گئے. کتنے نمبروں سے جیتے ہیں؟ 2015 کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے, کراچی کی آبادی 98 لاکھ ہے, ان کے ووٹوں کی تعداد ہے 2.5 لاکھ. ایم کیو ایم کو ووٹ ملے 2015 میں 11,78,000. 2023 میں کراچی کی آبادی ہے 1,60,00,000, تقریباً 80% آبادی بڑھ گئی. ان کے ووٹوں کی تعداد 4 لاکھ. ایم کیو ایم نے حصہ نہیں لیا تو ان کو 20 لاکھ ووٹ لینے تھے نا. 4 لاکھ ووٹ 1% ووٹ نہیں, اور 3 دنوں تک ٹھپے لگانے کی تصویریں آپ اپنے کیمروں سے دکھا چکے ہیں. تو ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا, ووٹ ہی نہیں پڑا. جو ایم کیو ایم سیٹ 30,000 سے نکالتی وہ یہ 2700 1500 700 ووٹوں سے انہوں نے سیٹیں نکالی. اب پریشانی یہ ہے کہ ایم کیو ایم انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ ایک کونسلر نہیں جیت سکتے ایم پی, تو دور کی بات ہے ایم کیو ایم کے آگے. پھر اتنا ظلم ہوا اس کراچی کے اوپر, آج تک ان کی زبان نہیں کھلی. پکا قلعہ حیدرآباد آپریشن, آپ انٹر ہو تو آپ کو 28 عورتوں کی اور شیرخوار بچوں کی قبریں ملتی ہیں پکا قلعہ کے گیٹ پر. کس نے مارا؟ پیپلز پارٹی کے دہشت گرد پولیس والوں نے سروں پر قرآن رکھ کر عورتیں جب 6 دنوں کے محاصرے کے بعد دودھ پیتے بچوں کو گود میں لے کر کہ بھائی پانی بند ہے, بجلی بند ہے, گیس بند ہے, ہمارے بچے مر رہے ہیں, جب وہ سروں پر قرآن رکھ کر نکلیں تو 88 میں سندھ کی پولیس نے ان پر اسٹیٹ فائر مارے. بچے, شیرخوار بچے, عورتیں وہیں شہید ہوئی. آج بھی پکا قلعہ کے گیٹ پر ان شہیدوں کی قبریں. ایک دفعہ جماعت اسلامی کی آواز نہیں آئی کہ یہ ظلم ہے. 14 دسمبر 1986 سانحہ علی گڑھ قصبہ 600 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا, مار دیا گیا. کوئی ایم کیو ایم کا نام کہیں دور دور تک نہیں ہے. مرنے والے سارے مہاجر. آج تک جماعت اسلامی کا اس دن سے لے کر اب تک ایک دفعہ اس ظلم کے اوپر آواز نہیں ہے. اس کراچی میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے, 25,000 سے زائد کارکنوں کی شہادت ہوئی ہے. ایک دفعہ جماعت اسلامی کا کوئی مرنے والے نوجوانوں, معصوم نوجوانوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ بلدیہ فیکٹری کیس جس میں معصوم نوجوانوں کو سزائے موت دی جا رہی ہے, ہم اس کیس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, ہم اس کیس کو لڑ رہے ہیں. اور یہ کس بنا پر یہ کیس کو بنایا گیا کہ یہ بھتہ مانگ رہے تھے اور بھتہ نہ دینے پر لوگوں کو زندہ جلایا. تو ہم بتا رہے ہیں کہ بھتہ نہیں مانگ رہے تھے, ہم بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں جلایا, ہم بتا رہے ہیں کہ مالکان بھاگے میں, مالکوں کے 2 GIT سے مالکوں کی غلطی سے آگ لگی اور لوگ جلے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے, کوئی ایک جلانے کی تصویر نہیں ہے, کوئی ایک فورنزک رپورٹ نہیں ہے. ان کو اس کراچی کے نوجوانوں سے ہمدردی کرنے کے بجائے آج یہ ان کے اوپر مغلظات بک رہے ہیں, ان پر ٹھٹا کر رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کا دفاع کرنے والوں پہ بلیم کر رہے ہیں. یہ منافق ہیں. اس لیے میں ان کو جماعت اسلامی نہیں کہتا. اسلام میرا بھی مذہب ہے, میں اسلام کا ماننے والا ہوں, مجھے فخر ہے. اسلام میرا بھی مذہب ہے, یہ ٹھیکیدار نہیں, اس لیے میں ان کو جماعتی کہتا ہوں. صرف یہ عبداللہ بن ابی کے ماننے والے ہیں, مسجد زرار والے لوگ ہیں, یہ منافق ہیں. ان سے بڑا کوئی جھوٹا منافق نہیں ہے اور ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے. مہاجر دشمن, ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے. تو کراچی کے لوگوں اور یہ نسلیں, یہ جو میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں, صرف گوگل کرو. نوجوان جو بھی 18-20 سال والے, 40 سال والے تو جانتے ہیں, 30 سال والے تو جانتے ہیں, لیکن یہ جو 18-20 سال والے ہیں وہ ذرا گوگل کریں, ان کی پوری ہسٹری شیٹ دہشت گردی کی آ جائے گی. اس ملک میں دہشت گردی کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو وہ یہ جماعتیوں نے رکھی ہے. اور ان کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم فل فلیجڈ جو وہ تیار ہے, الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے. ان کا یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ بینر لگانے کا, یہ سارا ان کی انویسٹمنٹ اور جو ضائع ہونے جا رہی ہے,